اس بابرکت دن میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس دنیا کے اندر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، ایمان کے اوپر جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ ایمان نہیں ہے تو جنت کا وعدہ نہیں ہے، جہنم مقدر ہے۔ ایمان نہیں ہے تو مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز بک سکتی ہے، لٹ سکتی ہے، مٹ سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، نہ بک سکتی ہے، نہ کوئی بیچ سکتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ ٹوٹ سکتی ہے، نہ ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ ایمان ہے۔ ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کوئی مرتا ہے مر جائے، گرتا ہے گر جائے، ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، بھاگتا ہے بھاگ جائے، بگڑتا ہے بگڑ جائے، سنورتا ہے سنور جائے، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے الایمان یزید وینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ دینی محافل میں چلے جائیں ایمان بڑھ جاتا ہے، علماء کے پاس چلے جائیں ایمان بڑھ جاتا ہے، بزرگان دین کے پاس چلے جائیں ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ دینی محافل سے دور ہو جائیں ایمان گھٹ جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں چلے جائیں ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا بھی ہے۔ قرآن کے اندر آیت ہے ایمان والوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مال لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے بڑھ جانے کی علامت ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان، اعمال جو ہے، اعمال یہ ایمان کے تابع ہوتے ہیں۔ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنے اعمال ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ ایمان کے بقدر انسان اعمال کرتا ہے۔ ایمان کمزور ہو اعمال کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان مضبوط ہو اعمال مضبوط ہوتے ہیں، ایمان مکمل ہو اعمال مکمل ہو جاتے ہیں۔ جس قدر ایمان ہے اس قدر اعمال ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ایمان کمزور ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کمزور ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایمان کمزور ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اعمال بقدر علم ہوتے ہیں، یعنی جتنا علم ہو اتنے اعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنے اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال جو ہے علم کے حساب سے نہیں ہے، اعمال ایمان کے حساب سے۔ علم تو ہم کو سب چیزوں کا ہے۔ رشوت حرام ہے، ہمیں علم ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی لے رہے ہیں۔ سود حرام ہے، ہمیں علم ہے کہ نہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں بھئی۔ شراب حرام ہے، ہمیں علم ہے کہ نہیں، پھر بھی پی رہے ہیں۔ چوری حرام ہے، ہمیں علم ہے کہ نہیں، پھر بھی جناب کر رہے ہیں۔ ملاوٹ حرام ہے، ہمیں علم ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا غلط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے آتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، چھوڑنا گناہ ہے، ہمیں علم ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر علم اعمال علم کے بقدر ہوتے تو ہمیں تو علم تو سب چیزوں کا ہے،
لیکن پھر بھی اعمال میں کمزوری کیوں ہے؟ اعمال میں کمزوری اس لیے ہے کہ اعمال بقدر علم نہیں ہے، اعمال بقدر ایمان ہے۔ جس قدر ایمان ہوگا اس قدر اعمال ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، ان کے اعمال جناب احد پہاڑ کے برابر تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے صحابی کا ایک جناب مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے اعمال کی ویلیو ہوتی تھی۔ ہمارے بھی ایمان کے کم ہونے کی وجہ سے اعمال کی ویلیو نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے تو جناب بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ ہم پورا قرآن پڑھ کے دم کریں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں بھائی؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ آ رہا تھا، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، ایک قافلہ آ رہا تھا، راستے میں ایک بستی میں گزر ہوا۔ بستی والوں سے کہا کہ جی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ بستی والوں نے نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو بستی والوں کا جو سردار تھا ان کو سانپ نے ڈس لیا۔ بستی والے کو ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے، کوئی طبیب لے کر آئے، کوئی حکیم لے کر آئے، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ سانپ کا زہر جناب پھیلتا چلا جا رہا، پھیلتا چلا جا رہا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے، بڑے اچھے بھلے لوگ لگتے تھے، چہرے بڑے پر نور تھے، بڑے باوقار پر اثر لوگ تھے، ان کے پاس چلے جاؤ، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج معالجہ ہو۔ لوگوں کو دوڑا دیا صحابہ کرام کے پیچھے۔ صحابہ کرام کے پاس آیا اور کہا کہ جی بھی یہ معاملہ ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کو تو پہلے ہی غصہ تھا کہ بھی کھانا نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جی بھی علاج تو ہم کریں گے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ قرآن کا علاج جناب کبھی بھی بیکار نہیں جائے گا۔ ایمان ان کا تھا نا۔ ہم علاج کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، دل میں یہ خیال آ رہا تھا پتہ نہیں اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ ایمان ڈاما ڈول ہے، ایمان ڈاما ڈول ہے۔ ان کا تو ایمان تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ یار یہ تو مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ جو چیز اللہ کے اندر سے نکلے وہ برکت سے خالی ہو سکتی ہے، اثر سے خالی ہو سکتی ہے، نورانیت سے خالی ہو سکتی ہے بھئی؟ دنیا جہان کے تمام اثرات اس کے اندر ہوتے ہیں، دنیا جہان کے تمام برکات اس کے اندر ہیں، دنیا جہان کی تمام روحانیت اس کے اندر ہے، دنیا جہان کی تمام خوشیاں، تمام رعنائیاں اس قرآن کے اندر ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلے تو اثر نہیں کرتا، صحابہ کی زبان سے نکلتا تو اثر کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ ایمان ہے۔ ایمان مضبوط تھا۔ تو جناب وہ صحابی لے آئے اور اگر کہا کہ جب ہم علاج کریں گے لیکن ہمیں جناب ایک ریوڑ بکریوں کا چاہیے، یہ سزا ہے تمہاری، تم نے کھانا نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، قبول ہے۔ صحابہ کرام آئے، جناب سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک مارا، بادشاہ سلامت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بادشاہ جس کو طبیبوں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، قوم کے پاس علاج کوئی نہیں، صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھا یا سورۃ آیت الکرسی پڑھی یا کوئی اور سورہ قرآن پڑھا، پڑھ کر دم کر دیے، بادشاہ سلامت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان تھا بھائی۔ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ تو ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں علم ہے سب چیزوں کا، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اعمال بقدر ایمان ہوتے ہیں، بقدر علم نہیں ہوتے یا بقدر علوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جتنا ایمان ہوگا اتنے اعمال مضبوط ہوں گے، جتنا ایمان کم ہوگا اتنے جناب اعمال کمزور ہوں گے۔ اب اعمال جو ہے عبادات کہہ لو، دین جو ہے یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع چلے گی۔ ایمان کمزور ہوگا تو کہیں کہیں کمزوری ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں بھائی، جس طرح ہم گھر کے اندر فریج لگا لیتے ہیں، فریزر لگا لیتے ہیں، بلب لگا لیتے ہیں، پنکھا لگا لیتے ہیں بھائی، لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو کنیکشن کہاں سے دیتے ہیں؟ وابڈا سے دیتے ہیں۔ اے سی کو اگر وابڈا سے کنیکشن نہ ملے تو اے سی نیا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ پنکھے کو اگر وابڈا سے کنیکشن نہ ملے، پنکھا نیا بھی ہو لیکن فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ بلب کو اگر وابڈا سے کنیکشن نہ ملے تو بلب چاہے جتنی مرضی اچھی کمپنی کا ہو لیکن روشنی نہیں دے گی۔ اس کو وابڈا کا کنیکشن ملے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اعمال کو جناب ایمان کا کنیکشن دینا یہ ضروری ہے۔
ایمان کا کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا اعمال کی روشنی اتنی زیادہ پھیلے گی. ایمان کا کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا اعمال کے اندر ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوگی. ایمان کا کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا اعمال کے اندر خوشبو اتنی زیادہ ہوگی. ایمان کا کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا اعمال کے اندر اثر اتنا زیادہ ہوگا. سمجھ آ رہی کوئی کہ نہیں؟ دیکھیں نا جی بھائی، اگر آپ کے وہاں میٹر لگا ہوا ہے، میٹر میں وولٹیج پورے ہیں تو ساری چیزیں چل جائیں گی. اے سی بھی چل جائے گا، پنکھا بھی چل جائے گا. بھائی یہ کولر بند کیوں ہے؟ یہ کولر بند کیوں؟ کولر خراب ہے، کنیکشن صحیح نہیں ہے. کنیکشن صحیح کر دو، صحیح ہو جائیں گی. وولٹیج پورے ہوں گے ساری چیزیں چلیں گی. وولٹیج کم ہوں گے تو گھر والے کہیں گے جی فریج نہیں چل رہا، کیوں؟ وولٹیج پورے نہیں آ رہے. پنکھا نہیں چل رہا، کیوں جی؟ وولٹیج پورے نہیں آ رہے. موٹر نہیں چل رہا، کیوں جی؟ وولٹیج پورے نہیں آ رہے. وولٹیج پورے کرتے ہیں تو ساری چیزیں چل جاتی. تو ہمارا ایمان جو ہے اسی قدر یزید و ینقص بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال کے وولٹیج پورے ہو جائیں گے. آج دیکھیں نا، ہم 5 وقت کا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکان میں جا کر 2 نمبر ہی کرتے ہیں. ایمان کمزور ہے، ایمان کے وولٹیج پورے نہیں ہے. بھائی پہلی صف میں آ کر داڑھی رکھتے ہیں، پہلی صف میں بھی آتے ہیں، پونچے ٹخنوں سے اوپر بھی ہیں، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، بہن کا حق کھایا ہوا ہے، ایمان کمزور ہے. بیٹیوں کا حق کھایا ہوا ہے، ایمان کمزور ہے. بیٹیوں کو حقوق نہیں دے رہے، ایمان کمزور ہے. بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے. پڑوسیوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے. خرید و فروخت میں جناب 2 نمبر ہی ہے، ایمان کمزور ہے. ملاوٹ کر رہے ہیں، ایمان کمزور ہے. 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر بیچ رہے ہیں، ایمان کمزور ہے. دین صرف نماز پڑھنے کا نام تو نہیں ہے بھائی، یا دین صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام تو نہیں، حج کرنے کا نام تو نہیں، صرف زکوٰۃ دینے کا نام تو نہیں ہے بھائی. دین تو جناب پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. دین ایک نصب العین کا نام ہے. دین ایک راستے کا نام ہے جس راستے کے اوپر آپ نے چلنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا جی، ایمان کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے. ایمان مضبوط ہے تو اعمال مضبوط ہوں گے، ایمان کمزور ہے تو اعمال کمزور ہوں گے. ایمان کے وولٹیج پورے ہونے چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، وولٹیج کم ہوتے ہیں، ایک 0 بلب چل رہا ہوتا ہے، باقی سارا کچھ بند ہوتا ہے. اس وقت ہمارے اعمال میں صرف 0 بلب چل رہا ہے بس. بدقسمتی سے ہمارے ایمان کی حرارت اتنی ہے، ہمارے ایمان کے وولٹیج صرف اتنا ہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے بھائی ایمان کا مضبوط ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. ہم اعمال پر زور دیتے ہیں، ایمان پر زور نہیں دیتے ہیں. ہماری مسجدوں میں بھی دیکھ لو، درسگاہوں میں بھی دیکھ لو، اسکولوں میں بھی دیکھ لو، کالجز میں بھی دیکھ لو، یا ہمارے گھروں میں دیکھ لو، ہمارے جتنے اکابرین ہیں وہ اعمال پر زور دیتے ہیں. بیٹا نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ بیٹا روزہ رکھا ہے کہ نہیں؟ بیٹا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ بھئی اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. ماتحتوں کا ایمان بنایا جائے. مسجد کے خطیب کو چاہیے کہ نمازیوں کا ایمان بنائے، پھر اعمال پر زور دیں. گھر کے اندر والدین کو چاہیے کہ اولاد کا پہلے ایمان بنائیں، پھر اعمال کے اوپر زور دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسکول کے اندر استاد کو چاہیے، مدرسے کے اندر استاد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا پہلے ایمان بنائیں، پھر اعمال کے اوپر زور دیں. ایمان اگر کسی بچے کا بن جائے نا جی، اعمال پر زور دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اعمال خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی دیکھو بھائی، ہم نے پانی لینا ہوتا ہے تو پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ موٹر سے لیتے ہیں. موٹر سے لیتے ہیں نا پانی. موٹر کو چلانے کے لیے ہم کو دھکے کا استعمال کرتے ہیں، بٹن کا استعمال کرتے ہیں. آدمی آ کر موٹر لگائے، کنیکشن لگائے اور کہے کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے بھئی پانی کیسے آئے گا؟ بٹن دباؤ گے تو پانی آئے گا. اس بٹن نے موٹر کو چلانا ہے، موٹر نے پانی کو نکالنا ہے. تو کسی بھی چیز کو بوسٹ کرنے کے لیے، کسی بھی چیز میں حرارت پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو رن وے پر چلانے کے لیے، کسی کی چیز کی رفتار کو بڑھانے کے لیے اس کے ایمان جو اس کا انجن ہے، اس انجن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. انجن ٹھیک ہوگا، دیکھو نا گاڑی کا انجن ٹھیک ہوتا ہے تو ٹائر اپنی جگہ کام کرتے ہیں جناب، اشارے اپنی جگہ کام کرتے ہیں، اس طریقے سے گیئر اپنی جگہ کام کرتے ہیں، ریز اپنی جگہ کام کرتا ہے، بریک اپنی جگہ کام کرتا ہے، اسٹیئرنگ اپنی جگہ کام کرتا ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر کون چل رہا ہوتا ہے؟ گاڑی کا انجن. جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، یہ دل جسم کا انجن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. فرمایا کہ الا وہی القلب، یہ دل ہے.
دل اگر ٹھیک ہو جائے، جسمانی طور پر اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم جناب تگڑا ہے. آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو آنکھ پہ دوائی لگا کر ٹھیک ہو جاتا ہے، کان میں کوئی مسئلہ ہو جائے دوائی لگاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن دل میں مسئلہ ہو، آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہو لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دل انجن ٹھیک نہیں ہے، انجن میں فالٹ آیا ہوا ہے. یہ جسمانی طور پر. اور روحانی طور پر بھی اسی طریقے سے، اگر دل مضبوط ہے تو پھر جناب اعمال ایسے نکلیں گے جیسے موٹر سے پانی نکلتا ہے، ایسے اعمال نکلیں گے. اور اگر روحانی طور پر دل کمزور ہے تو اعمال میں کمزوری ہوگی، اعمال ڈاماڈول ہوں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے بھائی ایمان کے اوپر ہم محنت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کے اوپر محنت کریں، اپنے ماتحتوں کے ایمان کے اوپر محنت کریں. جب ایمان کے اوپر محنت کریں گے تو پھر جناب ہمارے اعمال، پچھلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، ان کا مشغلہ ہی یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو صاف بھی رکھیں، کسی طریقے سے اپنے ایمان کو بڑھائیں بھی، کسی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط بھی رکھیں، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں. بھائی دیکھو، بد نظری کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمان کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ حرام کھانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اپنے گھروں میں جو خواتین اگر نماز پڑھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نماز نہیں پڑھتی تو ہم نے کبھی کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم نے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے. کبھی ہم نے اس چیز کا خیال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سیدھی سی بات ہے. سچ بات تو چھپانی نہیں چاہیے نا. سچ بات چاہے کڑوی بھی ہو تو اس کو ہضم کیا کریں، بجائے ہائپر ہونے کے اس کو تسلیم کیا کریں کہ یار آپ کی بات ٹھیک ہے. یہی سلیم الفطرت انسان کی نشانی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ جناب بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ ایمان کمزور. دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں کھاؤ پیو لیکن کھانا پینا کیا ہے؟ ایک تو حلال ہو، دوسرا طیب. طیب کا معنی کیا ہے؟ پاکیزہ ہو، حلال بھی ہو، حلال راستوں سے آیا ہو، پاکیزہ ہو، جائز طریقے سے آپ تک پہنچا ہو، روحانی طریقے سے اچھے طریقے سے وہ آپ تک پہنچا ہو. اس کو کھاؤ تاکہ جسمانی طور پر بھی آپ کو فائدہ ہو اور روحانی طور پر بھی آپ کو فائدہ ہو. ہم نے تو صرف لذت دیکھنی ہوتی ہے، فلانے کے پائے بڑے اچھے ہیں، فلانے کی لسی بڑی اچھی ہے، فلانے کا دہی بہت اچھا ہے بھائی. ہم نے تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. فلانا جلیبی بہت اچھی بناتا ہے، فلانے کے یہاں پر جناب بھونگ بہت اچھے ملتے ہیں، فلانا جناب نان چنے بہت اچھے لگاتا ہے. یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی نمازی ہے کہ نہیں. بڑے کی خیال ہے؟ میری گل تو نہیں سن رہے. تسی کی سمجھتے ہو؟ ہم نے پتہ نہیں لگتا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لذت کو دیکھنا ہے، زبان کے چسکے کو دیکھنا ہے. اہل ایمان زبان کے چسکے کو نہیں دیکھتا. اہل ایمان پاکیزگی کو دیکھتا ہے. چسکا ہو تو پھر سونے پر سہاگا ہے، بڑی اچھی بات ہے. غیر مسلم صرف چسکے کو دیکھتا ہے. اس کے سامنے سور کا گوشت رکھ دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سامنے کتے کا رکھ دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سامنے جناب حرام چیز رکھ دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بندر کا گوشت رکھ دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اس کے مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ مسالہ ٹھیک ہونا چاہیے، کھاؤ تو مزہ آنا چاہیے. شراب رکھ دو، پانی رکھ دو، جوس رکھ دو، پائن ایپل رکھ دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس نے زبان کا چسکا لینا ہوتا ہے. چسکا بھائی مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ایک تو حلال چیز کھاتا ہے، دوسرا پاکیزہ چیز کھاتا ہے. اس کی وجوہات یہی ہے کہ مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. جو چیز بھی اس قیمتی چیز کے قریب جاتی ہے مسلمان اسے اوائڈ کرتا ہے. دیکھو نا بھئی، آپ پیسہ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال مال دے، پیسہ کماتے ہیں، کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو جناب تجوری میں رکھتے ہیں، تالا بھی لگاتے ہیں، پھر بھی غیر محفوظ ہو تو اس کو بینک میں رکھتے ہیں. روزانہ جناب چیک کرتے ہیں کہ میرے پیسے بڑے ہیں کہ گھٹے ہیں، پیسے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے. بھئی بینک کا ایپ آیا ہوا ہے، روزانہ کھول کر اس کو چیک کرتے ہیں پیسے بینک میں موجود ہیں کہ نہیں. اس کی کیوں حفاظت کرتے ہیں؟ آپ کو خیال ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے یار پیسے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اللہ کی قسم دنیا کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اگر ایک بندہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر گزار کر آیا ہو لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کے سارے زندگی کے سجدے بیکار ہیں. ہاں، اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہو
لیکن ایمان اس کے دل کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم سے نکالو، اس ایمان کی وجہ سے اس کو جناب جنت میں بھیجو۔ اتنا قیمتی ہے ایمان۔ آج ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں چپ کر کے۔ بدنظری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو بیچ دینا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو بیچ دینا۔ رشوت لینے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو بیچ دینا۔ نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو بیچ دینا۔ میری باتیں غلط تو نہیں جی؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، اعمال جو ہیں یہ بقدر ایمان ہوتے ہیں۔ جتنا ایمان ہوگا اس قدر اعمال سامنے آئیں گے، جتنا ایمان کمزور ہوگا اسی قدر اعمال سرزد ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکابرین جو تھے نا جی، اکابرین وہ ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے، بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں واقعہ آیا ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھیں اصحاب کہف کے بارے میں۔ وہ غار میں جا کر پناہ لیا، پناہ لینے کے بعد وہ اٹھنے کے بعد ایک ساتھی کو سکہ دیا اور سکہ دے کر اس کو کہا کہ جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ جانے لگا تو اس کو کہا کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی کھانا لینے جا رہے ہو لیکن اس چیز کا خیال کرنا کہ کھانا کسی ایماندار آدمی کے ہاتھ سے لے کر آنا ہے، بے ایمان کے ہاتھ سے لے کر نہیں آنا، بے نمازی کے ہاتھ سے لے کر نہیں آنا، اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے لے کر نہیں آنا۔ کسی ایسے دکاندار کو تلاش کرنا جو ایماندار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، نمازی ہو، اس سے کھانا لے کر آنا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچے کو پیسے دے کر یہ سمجھایا کہ بھائی جا کر تندور سے لے کر آؤ، اگر نمازی ہے تو لے کر آنا، اگر بے نماز ہے تو لے کر نہ آنا؟ کیونکہ ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہے نا، جس کے ہاتھ سے مل جائے بس ہم نے کھا لینا ہے۔ بس ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ نمازی ہے یہ بے نماز ہے۔ گھر کے اندر کھانا بنتا ہے، کبھی ہم نے اپنی بیوی کو پابند کیا کہ بھئی نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو، بیٹی کو پابند کیا کہ بھئی نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو، نہیں پڑھتی ہو تو کھانا نہیں کھانا، پھل کھا کر گزارا کر لیں گے، بادام کھا کر گزارا کر لیں گے، پانی پی کر گزارا کر لیں گے، دکان سے جناب کے کرس خرید کر وہ کھا کر گزارا کر لیں گے، تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا۔ کیوں بھائی؟ ایمان کی حفاظت کرنی ہے نا جی۔ ہاں ایمان یاد رکھیں، انسان کا اگر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا جی، وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو تھے ان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوتے تھے نا جی۔ کرامات کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ کرامات اس لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ کا قریب ہے، اللہ کا قرب اس سے ملا ہوا ہے بھائی۔ جس کو اللہ کا قرب ملا ہوتا ہے نا جی، وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، ساتھ میں ان کے خادم آیا کرتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی جمعہ کے لیے آتے تو وہ چہرے کے اوپر رومال ڈال کر آتے تھے، اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ تو ان کے خادم سے محلے والوں نے کہا، بازار والوں نے کہا کہ جی حضرت کو کہا کریں رومال ہٹا دیا کریں، ہم نے بھی زیارت کرنی ہوتی۔ بہت خوبصورت تھے، اللہ نے بہت وجاہت بھی دی تھی، خوبصورتی بھی دی تھی، نورانیت بھی دی تھی بھائی۔ اور پھر شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، سید تھے۔ خادم سے کہا بازار والوں نے کہ بھی حضرت کو کہا کرو رومال ذرا ہٹا کر آیا کریں، ہم نے بھی زیارت کرنی ہوتی ہے۔ خادم نے جناب موقع کی تلاش میں تھا، موقع ملا تو خادم نے کہا کہ جی حضرت بازار والے یہ کہہ رہے تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا کہ بازار میں نے تو انسان نہیں دیکھے، تم نے کیسے دیکھ لیے؟ انہوں نے کہا حضرت بس بازار میں ہوتے ہیں، دکان کے باہر ہوتے ہیں، پھٹوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تھڑوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، چھتوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ رومال ڈال دیتے ہیں، وہ دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت نے کہا کہ تم نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیے، میں نے تو انسان دیکھے ہی نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ جمعے کا وقت آیا تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر سے رومال اٹھا کر خادم کے سر کے اوپر رکھ دیا، خادم کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اب شاہ صاحب اور خادم جناب بازار سے آ رہے ہیں تو خادم دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ پر بلا بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ پر گدھا بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ پر جناب فلانا جانور فلانا جانور فلانا جانور۔ وہ خادم جو تھا وہ ڈر گیا۔ شاہ صاحب نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، کیا دیکھ لیا؟ کہا کہ حضرت یہاں تو انسان کوئی نہیں، یہاں تو سارے کتے بلے ہیں، یہاں تو سارے کتے بلے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں اس لیے رومال ڈال کر آتا ہوں چہرے کے اوپر، جو مجھے نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، جو مجھے نظر آتا ہے وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. بظاہر انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، لیکن خصلتیں جناب کتوں والی ہیں. دیکھنے میں انسان ہے لیکن خصلتیں جانوروں والی ہیں. دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن خصلتیں گدھوں والی ہیں، خنزیروں والی ہیں، بلیوں والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اصلیت کبھی کبھی پردے ہٹا دیتے ہیں، اور پردے ہٹا کر صرف اسی کو دکھاتے ہیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد، خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کو مضبوط کریں. ایمان مضبوط ہونے کی علامت کیا ہے؟ جب آپ یہ محسوس کر لیں کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے ماتحت آ گئی ہے تو سمجھ لیں ایمان مضبوط ہو گیا. میری 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق چل رہی ہے تو سمجھ لیں ایمان مضبوط ہو گیا. میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے نیچے چل رہی ہے تو سمجھ لیں میرا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو گیا. اور پھر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا جی، تو پھر اس کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اس کی شیرینی بھی محسوس ہوتی ہے، اللہ کا قرب بھی محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، جمعے کے دن ذرا تھوڑا جلدی تشریف لایا کریں. کچھ باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، مجھے کچھ باتیں بولنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایمان مضبوط ہونا ضروری. اب ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مضبوط ایمان کا معیار کیا ہے کہ جس پر ایمان کو لے کر آنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جدد الایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سننا، واقعات پڑھنا، واقعات سنانا یہ ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ایمان مضبوط کرنے کے لیے بہت سے طریقے. ایک طریقہ جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لے کر آئے. ایمان کا معیار، ہمارے لیے معیار اور ہمارے لیے نمونہ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹھتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، چلتے دیکھا، پھرتے دیکھا، کھاتے دیکھا، پیتے دیکھا، لڑتے دیکھا، جناب سوتے دیکھا، کاروبار کرتے دیکھا، معاملات کرتے دیکھا، دن دیکھا، رات دیکھا، سفر دیکھا، حضر دیکھا، شب و روز دیکھا. یہ دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بیچ میں تو صحابہ کرام ہے نا جی بھائی. ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے. اگر ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے باپ کی طرح نہیں، دادے کی طرح نہیں، تائے کی طرح نہیں، چاچے کی طرح نہیں، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. یہ نہیں کہ میرا باپ گمراہ تھا تو میں بھی گمراہ ہوں، میرا چاچا گمراہ تھا تو میں بھی گمراہ ہوں، میرا تایا یہ کرتا تھا تو میں بھی یہ کروں گا. کیا پتہ تایا صحیح کرتا تھا غلط کرتا تھا، باپ صحیح کرتا تھا غلط کرتا تھا، دادا صحیح کرتا تھا غلط کرتا تھا. ہے بھائی، میں اگر مسلمان بننا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری یہ ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھو. 1400 سال پیچھے جاؤ، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو کرتے تھے میں وہ کروں گا تو میں مومن ہوں. میں ان کی مخالفت کروں گا تو میرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کسی کھاتے میں بھی نہیں، ردی کی ٹوکری کے اندر ہے، کل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئینہ ہے. آئینے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، آئینے کا جناب اس کا لیول کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، اور آئینے کا صحیح دکھانا بھی ضروری ہے. ہر پہلو سے آئینے کا فٹ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کو آئینہ نہیں کہتے. بعض آئینے ہوتے ہیں نا جی، وہ نیچے لگے ہوتے ہیں، بندہ اوپر نکل جاتا ہے. بعض آئینے ہوتے ہیں اوپر لگے ہوتے ہیں، بندہ نیچے رہ جاتا ہے. بعض آئینے ہوتے ہیں داغدار ہوتے ہیں، شکل صحیح نظر نہیں آتی. بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں شکل بہت بڑی نظر آ جاتی ہے. بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں شکل چھوٹی نظر آتی. وہ آئینے نہیں ہے، وہ آئینوں کے نام پر دھبا ہے. آئینہ وہ ہوتا ہے جو ہر پہلو میں اور ہر لیول میں جناب فٹ ہو، اس کو آئینہ کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے آئینہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر لیول میں وہ فٹ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الراشدون، یہی ہیں صحابہ کرام ہدایت یافتہ. اولئک هم الصادقون، یہی ہیں صحابہ کرام جو سچ بولنے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون، یہی ہیں وہ صحابہ کرام جو نبی کے اوپر صحیح ایمان لے کر آئے تھے.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ حب کا جو لفظ ہے نا، حب کہتے ہیں اس دانے کو جس دانے کو زمین میں بویا جائے اور وہ دانہ جناب جب زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلے تو اس ایک دانے کی وجہ سے خوشے کے اوپر جناب ہزاروں سینکڑوں دانے لگ جائیں، اس کو کہتے ہیں حب۔ کیا کہتے ہیں؟ حب۔ تو گویا کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دل کے اندر ایمان کا وہ دانہ بو دیا ہے کہ جو کبھی گھٹتا نہیں، ہمیشہ بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کو معیار کہا ہے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے، اور صحابہ کرام کی یہ صفات بیان کی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ تمہارے دل جو ہیں ایمان کی محبت سے لبریز ہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارا دل جو ہے ایمان کی محبت سے مزین ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر سے اور فسق و فجور سے تم نفرت کرتے ہو۔ پھر آگے فرمائے کہ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایمان مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ حیات الصحابہ ایک کتاب ملتی ہے، وہ کتاب خریدیں، حیات الصحابہ، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، گھر میں سب کو سنائیں حیات الصحابہ۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہماری عمریں نکل گئی ہیں، بوڑھے ہو گئے، لیکن ان تقاضوں کا ہمیں نہیں پتہ ہے، اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایمان کے بقدر ہے، ایمان اس کی بنیاد ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنے اعمال ٹھیک چلیں گے۔ جب یہ چیز پتہ نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان پر محنت نہیں کی، ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے اعمال نہیں سیکھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا، ایمان سیکھنے کے بعد پھر اعمال ہم نے سیکھے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کریں، سب سے پہلے ایمان کو بنائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اعمال خود بخود نکلیں گے۔ اعمال پر پھر جناب زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ تو اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھائی ہمارے سامنے کیا ہے؟ رول ماڈل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ان صحابہ کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی گزرے ہیں جس کے بارے میں آج کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری تمہید اسی کے اوپر میں نے باندھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی گزرے ہیں جس کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ ثالث بھی ہیں، تیسرے خلیفہ۔ چونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، آج ذی الحج کی کون سی تاریخ ہے جی بال صاحب؟ 19 ہے، کل 18 تاریخ تھی۔ 18 ذی الحج جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا، 18 ذی الحج۔ تو اس موقع مناسبت سے 2-4 باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے خلیفہ ثالث تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی، اس انگوٹھی کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، ایک تحریر۔ وہ تحریر جو تھی ان کی ساری زندگی کا خلاصہ تھی۔ وہ تحریر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریر جو ہے ان کی ساری زندگی کا خلاصہ تھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر یہ تھی کہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ مجھے زندگی دے تو شہادت کی زندگی دے، اور مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے۔ یہ تحریر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے کہ اللہ سے شہادت کی زندگی مانگے اور پھر اللہ سے شہادت کی موت مانگے۔ شہادت کی موت کا سن کر نا ہم لوگ ڈرتے ہیں، موت کا سن کر ویسے ہی ہم لوگ ڈرتے ہیں،
مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ڈرتے اس لیے کہ ہماری زندگی سعادت کی نہیں ہے. جب زندگی سعادت کی ہوگی نا تو پھر موت ہمیں جناب تحفہ لگے گی. اور مسلمان کے لیے تو ویسے بھی موت ایک تحفہ ہے, ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ ہے. اللہ کے فرما بردار کا مر جانا یہ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے. سمجھ آ رہی؟ آج ہمیں موت سے ڈر لگ رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ ہماری زندگی میں کرتوت ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جناب کتنے جناب گل کھلائے ہوئے ہیں, کتنے جناب ہم کن ٹوٹے ہیں. اپنے گریبان میں دیکھ کر سب کو پتہ ہے اپنے کرتوت کتنے, اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب سعادت کی زندگی ہوگی تو پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا, پھر موت کو گلے لگانے کا دل کرے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اگر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کیا کرو. وہ صدقہ کیا. کچھ عرصے بعد آیا کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس لیے ڈر نہیں لگتا ہے کہ پہلے مال ادھر تھا, اب مال ادھر پہنچ گئے, اب نیکی کمائی ہے, کمانے کے بعد اب جناب اس کا خوف ختم ہو گیا. اب اس کو پتہ ہے کہ بھئی میری نیکی پڑی ہوئی ہے. تو ہمیں موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے. دنیا کی ساری زندگی جناب ہماری 2 نمبری میں گزر گئی ہے, اس لیے ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو شہادت کی موت چاہتے تھے, اور شہادت کی موت جناب وہی حاصل کر سکتا ہے جس کی زندگی سعادت بری ہو. زندگی میں اگر میں نے اپنی نمازیں پوری کی ہیں, میں نے اپنے جناب حقوق العباد پورے کیے ہیں, حقوق اللہ پورے کیے ہیں, روزے جناب ہر رمضان کے رکھے ہیں, اور کاروبار 1 نمبر کیے, معاملات 1 نمبر کیے, مجھے موت سے کس چیز کا ڈر لگنا جب اللہ کی فرما برداری کیے. ہاں بھئی, اسٹوڈنٹ نے جب اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے تو ٹیچر سے ڈر ہی نہیں لگتا. پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہوم ورک تو میں نے کیا ہوا ہے, جا کر ٹیچر کو دکھا دوں گا. سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے ٹیچر جی یہ دیکھ لو میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہم اپنا ہوم ورک ہی پورا نہیں کر رہے. جب ہوم ورک پورا نہیں کریں گے تو ڈر تو لگے گا بھائی. کیا خیال ہے؟ تو شہادت کی زندگی کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. سعادت کی زندگی کیا ہے؟ سعادت کی زندگی یہ ہے کیا, زندگی کے اندر جتنی عمر گزاری ہے وہ تمام عمر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزاری ہے, کامیابی کے ساتھ گزاری ہے, عزت اور وقار کے ساتھ گزاری ہے. اس کو کہتے ہیں سعادت والی زندگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی, اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا. یا اللہ مجھے زندگی دینی ہے سعادت کی زندگی دے, مجھے موت دینی ہے تو پھر شہادت کی موت دے. اور یہ دعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول ہوئی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سعادت کی زندگی بھی ملی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت بھی ملی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زندگی کے اندر 4 چیزیں مل جائیں نا جی, زندگی کے اندر 4 چیزیں مل جائیں, وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے. زندگی کے اندر 4 چیزیں مل جائیں, 4 یا 5 چیزیں ہیں زندگی کے اندر, کسی کو بھی مل جائے نا جی, وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ رو کر لپٹ کر ماں سے کوئی چیز لے لیتا ہے نا جی, ماں اس کو دھکا بھی دیتی ہے, انکار بھی کرتی ہے, ایک آدھ تھپڑ بھی مارتی ہے کہ تجھے نہیں ملے گا, لیکن پھر بھی وہ بچہ ضد کرتا ہے, ضد کر کے ماں کا جناب پلو پکڑ لیتا ہے, دوپٹہ پکڑ لیتا ہے, ٹانگ پکڑ لیتا ہے, جناب قمیض پکڑ لیتا ہے, کھینچتا ہے, منتیں کرتا ہے, ترلے کرتا ہے, ضد کرتا ہے, بالآخر ماں اس کو دے دیتی ہے. علماء فرماتے ہیں اس طریقے سے یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. 4 یا 5 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کشادہ گھر اللہ سے مانگو. کشادہ گھر اللہ سے مانگو. کشادہ گھر ہوگا نا تو دل کشادہ ہوگا. چھت اپنی اللہ سے مانگتے ہیں لیکن کشادہ مانگو. جس کا گھر چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے, مہمان آئے گا, اگر رات رہنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو کہاں ٹھہرائیں گے بھئی. شادی بیاہ آ گئی تو گھر چھوٹا ہے, غمی خوشیاں آ گئی تو گھر چھوٹا ہے, کیا کریں, نہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں, نہ جناب پودے لگا سکتے ہیں, نہ بچے کھل کر کھیل سکتے ہیں, نہ فلاں کام کر سکتے ہیں, نہ وہ ساری زندگی ٹینشن میں گزر جاتی ہے. تو اس لیے زندگی گزارنے کے لیے اگر پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کشادہ گھر مانگے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے وطن کی روزی مانگے. وطن کی روزی, پردیس کی جو روزی ہے اگر وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وطن کی روزی تھوڑی بھی ہے تو اس پر بندہ گزارا کرتا ہے. پردیس میں آدمی بے سہارا ہوتا ہے, بے یار و مددگار ہوتا ہے, پریشانی میں اس کے ساتھ کوئی نہیں, غمی اس کے ساتھ کوئی نہیں, خوشی میں اس کے ساتھ کوئی نہیں. جناب چھوٹے بچے بھی اس کے سامنے آ کر آنکھیں دکھاتے ہیں, ہیں بھئی, گلی کا لوچا لفنگا بھی آ کر اس کا گریبان پکڑتا ہے. کیوں؟ پردیسی آدمی. اس لیے وطن کی روزی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اب میں جوہر ٹاؤن میں ہوتا ہوں نا, مجھے پتہ ہے یہاں پر جناب دیکھیں نا, آپ کے سامنے آ کر, آپ کے اندر آ کر ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے.
ہم خوش ہو جاتے ہیں. پرانے لوگ ہیں, جان پہچان کے لوگ ہیں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. جوہر ٹاؤن میں نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ میں کسی کو جانتا ہوں. ادھر ڈر کے رہنا پڑتا ہے, سہم کے رہنا پڑتا ہے, کوئی غلط ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. ہیں بھائی, اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ والا سسٹم ہے. تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر آتے تو ہم خوش ہوتے ہیں, اور اس لیے یہاں آنے کو بار بار دل کرتا ہے, لیکن چونکہ مجبوری ہے, مجبوری میں ہم وہاں رہتے ہیں. ہمارے سارے دوست احباب رشتہ دار فیملی والے سب یہاں پر ہیں. ایک اکیلا ان لوگوں نے مجھے بھگا دیا ہے ادھر, وہاں رہنے پر مجبور کر دیا. دانا پانی وہاں لکھا ہوا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن دل وہاں رہنے کا نہیں کرتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وطن کی روزی مانگے, وطن کی. پردیس کی جو روزی ہے, پردیس کا جو پیسہ ہے, وہ چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ہمیشہ ٹینشن ہے, پریشانی ہے بھائی. تو اس لیے وطن کی روزی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بہترین سواری مانگے اللہ سے, بہترین سواری. بسوں میں کھجل خوار ہونا, ویگنوں میں کھجل خوار ہونا, ٹانگوں پہ کھجل خوار ہونا, چنگچی میں کھجل خوار ہونا, فیملی والا آدمی چنگچی پر بیٹھے, چنگچی والے نہ بٹھائے, بستی والی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی, بس میں بیٹھنے کے لیے جائے, 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, ساتھ میں بیوی ہے, بیگ بھی پکڑا ہوا ہے, بس میں بیٹھنے کے لیے جائے. ہاں بھائی, بس کے دروازے پر پیر رکھ کے کنڈکٹر جناب کو نہیں مارے, کہہ کہ مولوی صاحب پرے ہو جو جگہ کوئی نہیں. تو بستی والی بات ہے کہ نہیں؟ جب دینا اللہ نے تو پھر کھل کر مانگے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اچھی سواری اللہ سے مانگو. ہاں, اچھی سواری اللہ سے مانگو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وفا شعار بیوی اللہ سے مانگیں. وفا شعار بیوی, ایسی بیوی ہو جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو, غمی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو, پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو, خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو. آپ ناراض ہیں تو آپ کے ساتھ ناراض, آپ غمزدہ ہیں تو آپ کے ساتھ غمزدہ, آپ خوش ہیں تو آپ کے ساتھ خوش, آپ پریشان ہیں تو آپ کے ساتھ پریشان. ایسی باوفا اور وفا شعار بیوی اللہ سے مانگے, کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پوری زندگی جناب اچھی گزرتی ہے. اگر ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوتی ہے نا جی, پوری زندگی کل ہے. اگر بیوی صحیح نہ ہو, ہیں بھائی, دن کو بھی اس کے پاس, رات کو بھی اس کے پاس, سفر میں بھی اس کے پاس, حضر میں بھی اس کے پاس, پریشانی میں بھی اس کے پاس, خوشی میں بھی اس کے پاس, وہ اپنا الگ منہ بنا کر بیٹھ جائے, آپ اپنا الگ منہ بنا کر بیٹھ جائیں, تو جناب زندگی کا کیا مزہ ہے بتاؤ بھائی. زندگی تو کرکری ہے. ایک تو بندہ جو سارا دن باہر کھجل خوار ہو کر آئے, کسی سے گالی کھا کر آئے, کسی کو مار کر آئے, گریبان پھاڑ کر آئے, اندر آئے تو جناب بیوی کے ساتھ لڑائی ہو جائے, تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ساری زندگی پھر یہی کل ہے. آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو, بلکہ اوپر سے آپ سے فائدہ لینے کے لیے تیار ہو. ہیں بھائی, آپ جناب سارا دن کھجل خوار ہو کر گھر میں آئیں تو جناب بیوی نے پوری لسٹ تیار کی ہو, یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی لانا, یہ بھی لانا, یہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے, آپ گھر جائیں جناب, آپ کو ویلکم کرے, آپ کو بٹھائے, آپ کی جوتی اتارے, جناب آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے, آپ کو ٹھنڈا پانی پلائے, آپ کو آرام دے, اے سی لگائے, پنکھے کے نیچے آپ کو بٹھائے, آپ جب فریش ہو جائیں پھر جناب آپ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری یہ باتیں سن کر آپ سب پریشان ہو گئے. جو مسکرا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی بیویاں دی ہیں. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا جی, علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگو. کیا خیال ہے؟ وقت کم ہے, موضوع بڑا ہو جاتا ہے, وقت کم ہے, آپ لوگ لیٹ تشریف لاتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی, اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا. یا اللہ مجھے زندگی دینی ہے تو سعادت والی زندگی دے, اور مجھے موت دینی ہے تو شہادت والی موت دے. اب ان کی جو پوری زندگی ہے نا جی, اس کا خلاصہ وہ انگوٹھی کے اوپر وہ تحریر تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت والی زندگی کیسے دی, کیسے ان کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. سعادت والی زندگی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دی؟ سب سے پہلی چیز سعادت کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اچھا خاندان مل جائے. یہ آدمی کے لیے سعادت مندی ہوتی ہے. اچھا خاندان کا مل جانا, اچھے خاندان کا مل جانا, یہ آدمی کے لیے سعادت والی زندگی ہوتی ہے, سعادت مند کی نشانی ہے. بعض دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بعض اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, بعض نیچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. جو اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا جی, وہ اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ جو ہوتا ہے نا جی, وہ بھی اپنے خاندان کے نام سے لکھواتے ہیں. ارائی ہاؤس, بٹ ہاؤس, شیخ ہاؤس, مغل ہاؤس, ہیں بھائی, سید ہاؤس, شاہ ہاؤس. اس طرح اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ جو ہے وہ اپنے خاندان کے نام سے لکھواتے ہیں. کیوں؟ خاندان اونچا ہے.
کبھی آپ نے کسی گھر کے بارے میں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ موچی ہاؤس نہیں لکھتے ہیں، قصائی ہاؤس نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو چھوٹے خاندان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا نیم پلیٹ نہیں لگاتے ہیں. بڑے خاندان والے جو ہوتے ہیں جو وہ اپنا نام نہیں لکھتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کا نام لکھتے ہیں، خاندان کا نام لکھتے ہیں، قوم قبیلے کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اچھے خاندان میں پیدا ہو جانا یہ سعادت کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے بھائی؟ سعادت کی نشانی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ام حکیم جو تھے یہ جڑواں بہن بھائی تھے. ام حکیم جو تھیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں. ان کی آگے ایک بیٹی تھی جس کا نام عروہ تھا. اس بیٹی کا نکاح ہو گیا عفان نامی ایک ہاشمی شخص کے ساتھ. ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. تو رشتے میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے، پھپھی ذات بہن سے بھانجے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مل جانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بھائی. تو ایک یہ سعادت والی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک انعام دیا. دوسرا، سعادت والی زندگی کے لیے جناب مالدار ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. مالدار آدمی جو ہوتا ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اگر دیکھو نا اگر حلال مال مل جائے، طیب مال مل جائے، پاکیزہ مال مل جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایمان والوں کی نشانی یہ نہیں کہ وہ صرف آخرت ہی چاہتے ہیں، دنیا بھی ان کو پاکیزہ چاہیے، آخرت بھی ان کو پاکیزہ چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ربنا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دعا سکھائی ہے دنیا بھی مانگو. یہ نہیں کہ دنیا نہیں مانگنا ہے لیکن دنیا ایسی ہو جو جناب فتنے سے خالی ہو، جو جناب حرام سے خالی ہو، جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، وافر مقدار میں ہو، لیکن اللہ سے مانگو. وہ حلال مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. تو مالدار ہونا یہ سعادت کی نشانی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے. عرب کے اندر جو ٹاپ 10 تاجر تھے نا جی ان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اتنے مالدار تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کا مالدار ہونا یہ ضروری ہے. عالم کا مالدار ہونا یہ ضروری ہے. ویسے تو ریشو جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اکثر غریب ہی ہوتے ہیں. اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ علماء حضرات، صلحاء حضرات، انبیاء کرام اکثر غریب ہی ہوتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کا مالدار ہونا یہ ضروری ہے. عالم مالدار ہوگا تو دنیا دار اس کی بات کو ویلیو دیں گے، اس کی بات کو حیثیت دیں گے، اس کی بات مانیں گے. اگر عالم مالدار نہیں نہ ہے، غریب ہے لیکن ہے بہت بڑا عالم، تو اس کی بات ٹکے کی نہیں ہے، اس کی بات ٹکے کی نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں عالم کا مالدار ہونا انتہائی ضروری ہے میرے خیال میں. ایک تو عالم کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے، عالم کا تاجر ہونا بھی ضروری ہے، اور عالم کا سیاستدان ہونا بھی ضروری ہے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ مولوی طبقہ سب سے مظلوم طبقہ ہے اس دور میں. مولوی اگر غریب ہو تب بھی کوئی اس کو بخشتا نہیں ہے، امیر ہو تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، ابھی سواری آ جائے تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، سواری نہ ہو تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، بچے نہ ہوں تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، بچے زیادہ ہوں تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس دور کے اندر مولوی کا، عالم کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے. ابھی جیب میں کاٹن کے کپڑے ہو، جیب میں سے جناب 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آئیں، یہ ضروری ہے. ہاتھ میں آئی فون 15 پرو میکس ہو، یہ ضروری ہے. ہاں، ہاتھ میں راڈو ڈایا اسٹار گھڑی ہو، یہ ضروری ہے. ہاں، بوسکی کے کپڑے پہنے، یہ ضروری ہے. خوشبو بھی اعلیٰ ترین برانڈ کی لگائے، یہ ضروری ہے. ورنہ کوئی ویلیو نہیں ہے. جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے اور جتنے مرضی نقطے کی بات کرے، جتنی مرضی قیمتی بات کرے، بات ٹکے کی نہیں ہوتی اس کی. ہاں، اس لیے آج کل کے دور میں عالم کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے، عالم کا سیاستدان ہونا بھی ضروری ہے، عالم کا تاجر ہونا بھی ضروری ہے. جو بولتا ہے بولنے دو، جو سڑتا ہے سڑنے دو، جو کہتا ہے کہنے دو. تو یہ سعادت کی نشانی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے، بات یہاں سے چل رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی. تاجر تھے. ابھی جنگ کا موقع آیا، زمین دے دی، ابھی نبی کو باغ دے دیا،
کنواں خرید کر دے دیا ہے بھئی، یہ مالدار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے نا جی۔ اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے۔ ایک سعادت کی نشانی یہ ہے، اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے۔ لڑکا اچھے خاندان کا ہے، اچھے خاندان کی لڑکی اس کو مل گئی، یہ سعادت کی نشانی۔ یا لڑکا چھوٹے خاندان کا ہے، بڑے خاندان کی لڑکی اس کو مل گئی، یہ بھی سعادت کی نشانی۔ یا لڑکی چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کا لڑکا اس کو مل گیا، نکاح ہو گئی، یہ جناب اس بڑے خاندان کی وجہ سے وہ بھی بڑے خاندان میں شمار ہوگی، یہ سعادت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رشتہ عطا فرمایا۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ہاں یاد رکھیں، یہ سعادت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، یہ سعادت نہ پیغمبروں کو ملی ہے، نہ کسی صحابی کو ملی ہے، صرف یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ اور وہ سعادت کیا ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں آ جائیں، وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، قیامت تک یہ سعادت کسی کو ملی بھی نہیں اور نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے بھائی! یہ وہ دعا ہے جو انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا، تھوڑا سا اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ جب رقیہ کا انتقال ہوا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا جی، وہ بہت خاموش رہنے لگے، اداس رہنے لگے۔ تو ایک دن نبی نے آ کر پوچھا کہ عثمان کیا ہوا ہے، اداس کیوں ہوتے ہو، کس چیز نے تمہیں اداس کر دیا؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے تو بے شمار رشتے ہیں، میں مالدار آدمی ہوں، خاندانی آدمی ہوں، میرے لیے بے شمار رشتے ہیں، لیکن میں اداس اس لیے ہوں کہ آپ کے ساتھ جو میرا دامادی کا رشتہ تھا نا جی، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ رشتے تو میرے لیے بے شمار ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو میرا دامادی کا رشتہ تھا، وہ دامادی کا رشتہ ٹوٹ گیا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ نبی کے گھر جو بیٹی آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور نبی جس کو بیٹی دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ ہاں، نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی لی ہے، اللہ کے حکم سے لی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی لی ہے، اللہ کے حکم سے لی ہے۔ علی کو بیٹی دی ہے، اللہ کے حکم سے دی ہے۔ عثمان کو بیٹی دی ہے، پھر دوسری بھی بیٹی دی ہے تو اللہ کے حکم سے دی ہے۔ یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان، یہ تو 2 بیٹیاں تھیں، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد سب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ سعادت جو ہے روئے زمین پر کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ سعادت، یہ ساری باتیں جو ہے سعادت کی باتیں ہیں۔ اور چوتھی سعادت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، وہ کیا ہے؟ حکمرانی کا مل جانا۔ حکمرانی کا مل جانا یہ سعادت کی بات ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہوتی ہے کہ حکمرانی کا مل جانا۔ 12 سال خلیفہ رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ خلافت کا دورانیہ جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ 4 سعادتیں ہوگی۔ 5ویں سعادت جو سب سے بڑی سعادت ہے، اور باقی پہلے 4 سعادتوں کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہے، وہ سعادت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نبی کی زیارت کی ہے، سفر میں، حضر میں، جہاد میں نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یاد رکھیں، خاندان اچھا ہونا ہے بھئی، حکمرانی کا مل جانا، رشتہ اچھا ہونا، مالدار ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے سعادتیں تو ہیں، لیکن اگر آدمی دیندار نہیں ہے تو یہ سعادتیں سانپ کی طرح ہیں۔ آدمی دیندار نہیں ہے، نبی کے سنت کے ماتحت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو یاد رکھیں یہ سعادتیں سانپ کی طرح ہیں۔ یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس آدمی کو سانپ پکڑنا نہیں آتا وہ سانپ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔
تازہ مثال لے لو ڈونلڈ ٹرمپ، حکمران تو وہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی حکمرانی سعادت مندی نہیں ہے۔ نیتن یاہو حکمران ہے کہ نہیں، لیکن اس کی حکمرانی سعادت مندی نہیں ہے۔ شہباز شریف حکمران ہے کہ نہیں، لیکن اس کی حکمرانی سعادت مندی نہیں ہے۔ سعادت مندی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عثمان کی حکمرانی نبی کے حکم کے ماتحت تھی۔ ہاں، مالداری اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، حکمرانی اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، نکاح اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، رشتہ داری اس وقت سعادت مندی ہے، یاد رکھو، جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، بڑا خاندان ہونا اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو۔ اگر نبی کے حکم کے ماتحت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں سعادت مندی نہیں بلکہ وبال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ پھر تکبر آتا ہے، پھر اناد آتا ہے، پھر سرکشی آتی ہے، پھر بغاوت آتا ہے۔ میں مالدار ہوں، میں اونچے خاندان کا ہوں، جناب میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں۔ جب دینداری نہیں ہوتی تو پھر یہ ساری چیزیں آتی۔ جب دینداری ہوتی ہے تو انسان ان چیزوں کو ہضم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی اور ان کی انگوٹھی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اور ہمیں چاہیے ہم اس تحریر کو چھپوائیں، چھپوا کر اپنی بیٹھک میں لگائیں۔ بیٹھک میں سندریاں لگاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، ان سے اچھا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عبارت کو چھپوائیں، چھپوا کر اپنی بیٹھک میں لگائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے اولاد کو تعلیم ملے گی، بیوی کو تعلیم ملے گی، بیٹیوں کو تعلیم ملے گی، خود کو تعلیم ملے گی۔ اور وہ عبارت کیا ہے؟ اللہم احینی سعیدا، یا اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما، وامتنی شہیدا، یا اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما۔ تو یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، اور پھر آخر میں جو دعا کا دوسرا حصہ تھا وہ 18 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ 18 ذی الحج تھا، جمعے کا دن تھا، بعد نماز عصر تھا، روزے کی حالت میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، صبائیوں نے حملہ کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور جان اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ۔